بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ محترم عزیز دوستوں، بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ بہت ہی پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک عرب ریاست میں ایک مغرور بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ ویسے تو وہ نظم و ضبط قائم رکھنے میں ماہر تھا اور دوسری ریاستوں میں اس کی دانش مندی کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن اس میں ایک خرابی تھی جس کے سبب اس کی ساری اچھائی ماند پڑ جاتی۔ وہ خرابی یہ تھی کہ وہ بادشاہ دنیا پرست تھا۔ آخرت کی اسے کوئی فکر نہ تھی۔ اس کا ہر عمل دنیا میں اپنا رعب قائم رکھنے اور دنیا والوں سے تعریفیں بٹورنے کے لیے ہوتا تھا، پھر چاہے اس عمل سے کسی کا دل دکھے یا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے تو دنیا میں ایسے لوگوں کی آج بھی کوئی کمی نہیں جو دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مان کر بیٹھے ہیں، جن کے لیے قیامت، آخرت اور موت اور قبر کا اندھیرا صرف افسانوی کہانیاں ہیں اور انہیں ان سے کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس ایسے ہی کچھ بادشاہ سلامت بھی تھے، لیکن ان کی خصلت پر زیادہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک عظیم ریاست کے بادشاہ تھے اور ان کو خدا ترس اور رحم دل ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ خدا کے حقوق سے بالکل غافل تھا، نہ نماز پڑھتا، نہ قرآن، اور نہ ہی دل میں خدا کا خوف تھا۔ اس بات کا علم اس ریاست کے علماء کو بھی تھا، جو کہ اکثر اس کو دین کی تبلیغ دینے آ جایا کرتے، لیکن اب تو بادشاہ نے ان کا دربار میں آنا بالکل بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ بادشاہ ریاستی امور میں بہت مصروف رہتے ہیں اور گفتگو کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ وہ اکثر لوگوں سے ان کی ذہانت جانچنے کے لیے مشکل ترین سوال اور پہلیاں پوچھتا یا ان سے گہرے موضوعات پر ان کی رائے مانگتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شخص کتنا ذہین ہے اور اس دنیا میں اس کا گزارا کیسے ہوگا۔ بعض اوقات تو وہ لوگوں کو مشکل ذمہ داریاں سونپ کر انہیں آزماتا کہ دیکھوں کہ یہ کیسے آزمائش سے بری ہوتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا وزیر ہو، کوئی درباری یا عام رعایا میں سے کوئی شخص۔ اب جب کوئی ان کی آزمائش میں ہار جاتا تو یا تو اسے قتل کروا دیتا اور یا پھر سخت سزائیں دیتا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے سب سے خاص وزیر کو امتحان میں ڈال دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے اس میں کامیاب ہوگا۔ ہوا کچھ یوں کہ بھرے دربار میں بادشاہ نے وزیر کو مخاطب کیا اور اسے اپنے غلے میں سے ایک اعلیٰ نسل کی گائے 10 دن کے لیے پالنے کے لیے اس کے حوالے کر دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ ان 10 دنوں میں وہ وزیر گائے کا خوب خیال رکھے گا اور امانت میں ذرا بھر بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسی گائے وزیر کو دی جا رہی ہے، ٹھیک اسی حالت میں گائے واپس ہوگی۔ جتنا وزن گائے کا اس وقت ہے، اتنا ہی وزن واپسی کے وقت ہوگا، نہ گائے کمزور ہو اور نہ زیادہ موٹی ہو۔ اب یہاں سے وزیر کے لیے مشکل ہو گئی، کیونکہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وزیر گائے کا خوب اچھی طرح خیال بھی رکھے، اسے کھائے پھلائے بھی، اور اس کی صحت اچھی بھی نہ ہو اور خراب بھی نہ ہو۔ خیر، اس وقت وزیر نے جان کی امان چاہتے ہوئے بادشاہ کے دربار سے رخصت چاہی۔ بادشاہ نے اسے 10 دن کے لیے چھٹی دے دی کہ وہ گائے کا خوب خیال رکھے، لیکن وزیر کے تو فکر کے مارے اوسان خطا تھے کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ دن رات اس کو یہی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ وزیر رات بھر روتا رہتا اور اللہ سے مدد کی دعائیں کرتا۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن وہ گائے کے لیے چارہ خریدنے کے غرض سے بازار کی طرف نکلا۔ چارے والی دکان پر کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ دکاندار نے وزیر سے سوال کیا، وزیر صاحب، ویسے تو آپ بادشاہ کے خاص وزیر ہیں، لیکن یہ دن میں 2 بار چارہ خریدنے کا معاملہ کیا ہے اور آپ کچھ پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں۔ وزیر نے سوچا کیوں نہ ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا جائے، شاید ان کے پاس کوئی تدبیر ہو۔
वजीर ने बताया कि बादशाह ने अपने गले में से मुझे एक आला नस्ल की गाय की 10 दिन के लिए देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है। दुकानदार बोला, तो हजरत, इसमें फिक्र की क्या बात है? आप ही उम्दा किस्म का चारा उसे खिलाएंगे तो 10 दिन में उसकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आप परेशान ना हों। इस पर वजीर ने बताया कि यही तो फिक्र की बात है। बादशाह ने कहा है कि जितना वजन मैं तुम्हें करके दे रहा हूं, वापसी के वक्त इतना ही वजन होना चाहिए, ना कम हो ना ज्यादा, ना गाय कमजोर हो और ना ज्यादा सेहतमंद हो। अब तुम ही बताओ, अगर गाय को खूब खिलाऊंगा तो वो मोटी हो जाएगी, अगर नहीं खिलाऊंगा तो वो कमजोर हो जाएगी। अब यह सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान और परेशान हो गए। करीब बैठा एक शख्स बोला, वजीर साहब, क्यों ना आप बादशाह को खत लिख दें कि आपको इस आजमाइश से बरी किया जाए। वजीर कहने लगा, अब इसका वक्त नहीं रहा। अगर बादशाह को खबर मिली कि मैं इम्तिहान में नाकाम हो गया हूं तो वो यकीनन मुझे कत्ल करवा देंगे। आप लोग हो सके तो मुझे कोई हल बता दें। करीब बैठा एक बूढ़ा शख्स बोला, बेटा, मैं तुमको हल बता सकता हूं। ऐसा करने से तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा और बादशाह की शर्त भी पूरी हो जाएगी। वजीर कहने लगा, बराए मेहरबानी जल्दी बता दीजिए, आखिर क्या है वो हल? इस पर बुजुर्ग बोले, सुनो बेटा, तुम दिन भर गाय को खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन शाम के वक्त उसे खाना बहुत कम देना और उसके सामने बैठकर छुरियां तेज करना और उन्हें उसके करीब रखकर छोड़ देना। वो बुजुर्ग बोले कि वैसे तो अल्लाह का हुक्म है कि किसी जानवर के सामने ना तो छुरियां चलाई जाएं और ना उसके सामने दूसरे जानवर को ज़बह किया जाए, कि उससे उसके दिल में खौफ पैदा होता है। लेकिन अब तुम्हारी जान का सवाल है तो अल्लाह के हुजूर इस अमल की माफी मांग लेना और ऐसा ही करना जैसा मैंने तुमको बता दिया है। चुनांचे वजीर ने अगले 8 दिन तक यही अमल किया। वो बेचारी गाय दिन भर खूब खा लेती, लेकिन सारी रात उसे ज़बह होने की फिक्र रहती और यूं 10 दिन पूरे हो गए। वजीर गाय समेत बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। गाय का वजन किया गया तो ठीक उतना निकला जितना देते वक्त था। बादशाह बहुत हैरान हुआ और वजीर से इस गहरी हिकमत का राज जानना चाहा। वजीर बोला, बादशाह सलामत, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, यह तो उन बुजुर्ग की दानशमंदी है। बादशाह के दिल में ख्याल आया कि मैंने इन जैसे दानशमंदों को कैसी बेदर्दी से महल में आने तक से दूर रखा हुआ है। खैर, बादशाह ने उन बुजुर्ग को भी इनाम अकराम से नवाजने के लिए दरबार में बुलवाया और कहने लगा, बाबा, आपने ये क्या हिकमत की, जरा मुझे भी समझाइए। बुजुर्ग बोले, हुजूर, ये सब अल्लाह की मदद से है कि अल्लाह का हुक्म है कि किसी जानवर के सामने ना तो छुरी तेज की जाए और ना ही किसी दूसरे जानवर के सामने उसको ज़िबा किया जाए। बस मैंने एक नेक और अल्लाह वाले वजीर की जान बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन हम इस बात के लिए अल्लाह के हुजूर माफी तलब कर चुके हैं और आइंदा करते रहेंगे। हमने बिला वजह एक मासूम जानवर को फिक्र में मुब्तला रखा कि जब हम उस गाय के सामने रात भर छुरियां रख देते तो वो फिक्र में मुब्तला रहती कि उसे कल ज़बह कर दिया जाएगा, और इस तरह जो दिन भर उसने खाया होता वो उसी फिक्र में लग जाता और उसका वजन उतना ही रहा जितना आपके पास था। अब एक तरफ तो बादशाह खुश हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उसको बहुत अफसोस था कि उसने बुजुर्गों की बातें और उनके अहकामात मानने के बजाय कैसे खुद को दुनियादारी में मसरूफ रखा और अपनी फजूल आजमाइशों के सबब दूसरे लोगों को खामखा परेशानी दी। वो बुजुर्ग बोले, बादशाह सलामत, असल में तो हम सभी आजमाइश में हैं। उस आजमाइश में जो जिम्मेदारी हमें हमारे रब ने अता की है, तो बजाय इसके कि हम दूसरों को आजमाएं, हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। जो वक्त बच जाए उसमें उस परवरदिगार आलम को याद करें, उसकी नमाजें पढ़ें, उससे बात करें और उसे यह बताएं कि हम उसके दिए गए कामों को बखूबी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है।
اور کسی کو بلا وجہ پریشان کرنا یا غم میں مبتلا کرنا کوئی حکمت و دانشمندی نہیں، بلکہ دانشمندی تو یہ ہے کہ اپنی حکمت سے دوسروں کی فکر کو دور کیا جائے۔ بادشاہ بزرگ کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا اور ان باتوں کا اس کے دل پر گہرا اثر ہو رہا تھا۔ میرے محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ہر چیز گوگل سے نہیں ملتی۔ آج ہم نے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے اور اس طرح ہم علم کے وہ موتی حاصل کرنے سے محروم رہ گئے جو دنیا بھر کی کتابیں بٹورنے سے ہم کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک عمدہ زندگی گزاری، ایک تجربہ کار زندگی گزاری۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں۔ اور میرے محترم عزیز دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ساتھ بھی جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ شاید اس کہانی کے گائے کی طرح ہے۔ ایک طرف تو ہمارے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کریں گے، آپ کے لیے وہ چیزیں سستی کریں گے، اور دوسری طرف ہر چیز کو دن بدن مہنگا کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری طبیعت متوازن رہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ روحیل خان کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔